بنائی تھی اسکولوں کے حوالے سے نا، کہ اسکولوں میں بچوں کی اسٹڈی کے حوالے سے۔ اچھا، آج بات کریں گے ہم اساتذہ کرام کی سیلری کے حوالے سے۔ ہم جب 2002-3-4 میں میٹرک کے دوران تھے، غالباً 3-4 میں، تو اس وقت ہمیں اچھے سے یاد ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام کی تنخواہ پرائیویٹ اسکولوں کی 3,000، 4,000، 5,000، اور بہت زیادہ اگر پرنسپل صاحب کی تنخواہ تھی تو وہ 7 سے 8,000۔ تو آج جب ہم مطلب جب ہم نے ہوش سنبھالا، ہمیں پتہ لگا کہ یار یہ جو سیلری ہے اساتذہ کرام کی، بڑی ہمت ہے کہ وہ اس سیلری میں کیسے گزارا کرتے تھے۔ کیونکہ آج کل تو یہ ہے نا کہ اساتذہ کرام اگر ہیں مطلب اگر کسی پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کرتے ہیں تو وہ پھر ٹیوشن پہ بھی چلے جاتے ہیں، انہوں نے ٹیوشن بھی رکھے ہوتے ہیں کئی جگہ پہ، تو وہ کچھ ارن کر لیتے ہیں۔ لیکن اس ٹائم جو صورتحال تھی، اساتذہ کرام ہمارے جو ٹیچر حضرات تھے وہ ہمیں پورا دن بھی پڑھاتے تھے، پھر 1 گھنٹے کے وقفے کے بعد پھر ہمیں جب ایگزام نزدیک آتے تھے تو پھر وہ رات کو وہیں سٹے کرتے تھے، خود بھی اور ہمیں بھی سٹے کرواتے تھے، اور ہمارے ایگزام کی تیاریاں کرواتے تھے پراپر طور پہ۔ یعنی وہ 24 گھنٹے کے لیے اس 4 یا 5,000 تنخواہ میں مطلب کام کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی لائلٹی بچوں کے ساتھ اور ایجوکیشن کے ساتھ اتنی تھی، تو مجھے بڑا سوچ کے حیرانی ہوتی ہے کہ اساتذہ کرام کیسے اس چیز کو مینج کرتے تھے۔ جب کہ اگر ہم دیکھیں تو آج کل کے دور میں دیکھ لیں تو کافی مہنگائی بھی ہے، لیکن لوگ اگر اچھا خاصا کما لیتے ہیں پھر بھی پریشانی میں پھر رہے ہوتے ہیں، بھئی یار رزق کی پریشانی آ رہی ہے، پورا نہیں پڑ رہا۔ اور اب بھی اگر ویسے نوٹ کریں تو سیلریز آج کل بھی پرائیویٹ اسکولوں میں بہت کم ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آج کل اگر 15,000 یا 18,000 یا 20,000 سیلری ہے اساتذہ کرام کی تو یہ بہت کم ہے۔ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے۔ آن این ایوریج 50,000، 60,000، 70,000 روپیہ ایک گھر کا خرچہ ہے، جس میں 3 سے 4 لوگ یا 5 لوگ رہتے ہیں، تو یہ خرچہ ہے۔ تو ان کی ہمت ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں ٹیچر حضرات کو، پرائیویٹ خاص طور پہ، کیونکہ سرکاری ٹیچر کی تنخواہیں تو کافی امپروو ہو گئی ہیں، کافی زیادہ ہو گئی ہیں، یعنی لاکھ، سوا لاکھ، 1.5 لاکھ تک وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، ان کا اس میں ٹھیک گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن پرائیویٹ جو اساتذہ کرام ہیں وہ محنت بھی زیادہ کر رہے ہیں، رزلٹ بھی اچھے دے رہے ہیں، لیکن ان کی تنخواہیں آپ سمجھ لیں کہ بہت کم ہیں، اور اس سے میں نہیں سمجھتا کہ کیسے وہ 15,000 یا 20,000 میں گزارا کرتے ہوں گے، جبکہ کچھ لوگ ٹیوشن کر لیتے ہوں گے، کچھ ارننگ کر لیتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر کا وہی صورتحال ہے جو 2004 یا 5 یا اس سے پہلے کی صورتحال تھی، کہ بچوں کو پڑھانا اور لائل ہو کے پڑھانا، انہی کے اوپر فوکس کرنا۔ تو پرائیویٹ اسکولوں کے مالکان کو بھی اس بارے میں دیکھنا چاہیے، اور گورنمنٹ کو بھی میرے حساب سے سوچنا چاہیے، کیونکہ جہاں آپ اربوں روپے کی سبسڈی مختلف سیکٹر میں دے رہے ہیں، تو وہاں ذرا ایجوکیشن کے اوپر اگر بجٹ کو ڈبل کر دیا جائے، اور پرائیویٹ ٹیچر جو پیف کے انڈر ہیں یا ویسے ہیں، تو اساتذہ کرام کا ڈیٹا لینا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ڈیٹا لیں اور ان کی تنخواہیں ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں دیں، اور ان کو ہیلدی اماؤنٹ دیں، تاکہ وہ خوش اسلوبی سے اور فوکس کر کے بچوں کو پڑھا سکیں۔ کیونکہ جب بندہ ایک ٹینشن فری ہوتا ہے نا، کہ اسے گھر کے معاملات کی یا روزی کی فکر نہیں ہوتی کہ میرا اس میں پورا ہو جائے گا، یعنی جو میں ارن کر رہا ہوں
میرا اس میں پورا ہو جائے گا تو وہ پھر فوکس بہت اس کا اچھا ہوتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے بچوں کو پڑھاتا بھی ہے اور ٹائم بھی دیتا ہے. اگر ایک بندہ بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا ہے یار میں میری سیلری تو آنی ہے 15,000 اور میرے ایکسپینسز ہو جانے 30,000 یا 40,000، تو باقی کا میں کیسے مینج کروں گا؟ یا میرے بچوں کی فلاں چیز کی ریکوائرمنٹ ہے، مجھے ضرورت ہے، یا علاج معالجے کے لیے ضرورت ہے، یا بجلی کے بل پے کرنے ہیں، الیکٹریسٹی کے بل یعنی پے کرنے ہیں، تو وہ اگر انہی الجھنوں میں رہے گا تو میرے حساب سے وہ بچوں کو ٹائم جو دے رہا ہوگا تو وہ کوالٹی ٹائم نہیں دے پاتا استاد. تو اس بارے میں ذرا نا پرائیویٹ اسکول مالکان بھی دیکھیں اور گورنمنٹ بھی اس معاملے میں دیکھے کہ اساتذہ کرام جو ہے یہ ایک پسا ہوا طبقہ ہے، بہت ہی مطلب پسا ہوا طبقہ ہے اور ایک سفید پوش طبقہ ہے. یعنی جو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جن کا روزگار کا اور سسٹم بھی کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ صبح اگر 8 بجے یا 8:30 بجے وہ اسکول آئے ہیں تو انہوں نے 3:30 بجے یا 4 بجے آج کل چھٹی ہو رہی ہے تو 1 گھنٹہ پھر ایکسٹرا انہیں اسکول کی مینجمنٹ بٹھاتی ہے، ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے، بعض کو 2 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، 3 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. تو وہ شام میں جا رہے ہوتے ہیں تھکے ہارے، پھر انہوں نے جا کے بچوں کے نیکسٹ دن کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے، سبجیکٹ نیکسٹ سبجیکٹ کون کون سے ہیں ان کے اوپر انہوں نے بھی تیاری کرنی ہوتی ہے. وہ تیاری کر کے پھر صبح آ کے بچوں کو پھر لیکچر دینا ہوتا ہے، اور بعض اوقات پیپروں میں تو وہ پھر 24 گھنٹے ہی مطلب کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پیپر لینے، پھر پیپروں کو چیک کرنا، پھر ان کا رزلٹ کو کمپائل کرنا، یہ ساری معاملات کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر ایک بندہ 24 گھنٹے کا اگر ملازم ہے تو اس کی اگر تنخواہ 15,000 یا 18,000 یا 20,000 ہے تو وہ میرے نہیں حساب کہ یہ کوئی معقول سیلری ہے. سیلری کم از کم بھی 40 سے 50,000 کے اراؤنڈ ہونی چاہیے. آج کل جس طرح مہنگائی بھی ہے تو اسے اساتذہ کرام کی تعلیم دینے میں اور اس میں کافی امپرومنٹ آئے گی، بچوں سے مطلب بچوں کے رزلٹ میں بھی بہتری آئے گی، کیونکہ جب استاد اچھے سے ٹینشن فری ہو کے پڑھاتا ہے تو اس کی پڑھائی کا جو لیول ہوتا ہے وہ پھر کافی آگے چلا جاتا ہے. وہ جیسے میں نے پہلے بیان ہی بھی کیا ہے کہ ایک بندہ اگر ٹینشن میں ہے، ایک بندہ اگر گھریلو پریشانیوں میں ہے تو وہ کیسے مطلب بچوں کو صحیح سے ٹائم دے گا اور کیسے وہ فوکس کر پائے گا. اس لیے بچوں کے جو پھر رزلٹ آتے ہیں، پھر ان رزلٹ میں کافی مطلب پریشانی آتی ہے، کافی بچوں کی سپلیاں آ جاتی ہیں، کافی بچے مطلب ایز اے ہول فیل ہو جاتے ہیں. تو اس معاملے میں ذرا مینجمنٹ بھی دیکھے اور گورنمنٹ بھی دیکھے کہ اساتذہ کرام کی تنخواہیں ذرا اچھی کی جائیں. شکریہ.